جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے جتنی بھی زمین میں چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس زمین سے آپ یہ کرۂ ارضی مراد لے لیں یا پوری کائنات مراد لے لیں. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ تم دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تو یہ سب چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کو انسان کے لیے سجایا گیا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی کائنات اتنی وسیع ہے، ٹریلینز آف زلینز آف، اس میں تو گیلیکسیز ہیں اور اس میں کتنے پلانٹس ہیں، یہ سارے کے سارے بتائیں ایک چھوٹے سے انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور میری اس دنیا کے جس کی حیثیت ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے اس پوری کائنات میں، اس میں بسنے والے ایک انسگنیفیکنٹ سے انسان کے لیے پوری دنیا کو سجایا گیا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ ہم اسی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمر میں، سائز میں، اپنی ہائٹ میں، ان تمام چیزوں میں وہ دوسروں سے چھوٹا ہو، بلکہ ہاتھی کے مقابلے میں ایک انسان کی کا سائز ہوتا کتنا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالیشان محل میں وہ رہتا ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ کٹیا میں بھی رہ سکتا ہے، جھوپڑی میں بھی رہ سکتا ہے، چلو ٹھیک ٹھاک 3 BHK میں رہ لے، لیکن وہ رہتا ہے 100 ایکڑ کے محل میں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کی اہمیت ہے اس لیے وہ 100 ایکڑ کے محل میں رہے گا. تو ہم فوری طور پر یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ جو واسٹنس ہے اس یونیورس کی، اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں ایک چھوٹے سے انسان کی. لیکن اصل چیز سائز نہیں ہے، اصل چیز اس کی امپورٹنس اور اہمیت اور اس کا عہدہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اس کا عہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری کائنات اسی کی سروس میں ہو. ٹھیک. اچھا، اس میں جو ڈائناسورز یا جو پرانے کوئی کریچرز کے بارے میں جو سائنٹسٹ اسپیکولیٹ کرتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس اور پرپس بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ بھی بنایا گیا ہوگا یا وہ دیکھیں بہت وجود سی میں تھے چیزیں یا نہیں؟ اس دنیا میں ایسی ہیں تاکہ کاز اینڈ افیکٹ کا جو نظام ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے. مثلا کچھ کریچرز ایسے تھے پہلے کہ ان کا ہونا اس پورے ایکو سسٹم کے لیے ضروری تھا، پھر جب وہ ایکو سسٹم ایک خاص اسٹیبلش ہو گیا تو وہ کریچرز ختم ہو گئے. وہ ایکو سسٹم جو چلا یہ سارے کا سارے اس لیے چلا تاکہ ہمارے آنے کے لیے وہ اسٹیج تیار ہو جائے، ہے نا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدھا دنیا بنا دیتے، اب یہ بگ بینگ کی کیا ضرورت تھی، پھر اس کے اندر سولر سسٹم اور پھر وہ ایکسپینشن ہو رہا ہے اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، سب کی کیا ضرورت؟ سیدھا دنیا بنتی انسان آ جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سبب اور مسبب کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کو بروئے کار لا کر ایک اسٹیج تیار کیا گیا اور اس انسان کو اس اسٹیج کے اوپر اتارا گیا. ٹھیک ٹھیک. اچھا، اور یہ مطلب جو اس میں ایک سوال عام طور پہ کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سبب اور مسبب کے نظام کا جو ہے وہ محتاج ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے امتحان کے لیے سبب اور مسبب کا نظام جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ یہ اگر سبب اور مسبب کے نظام کے بغیر آپ کو یہاں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر تو مطلب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بیچ میں جو ایک سبب کا پردہ ہے وہ تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے نا. مطلب ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے تمام قدرت کو دیکھتے بغیر کسی پردے کے، اور پھر امتحان نہیں ہوتا، ایمان بالغیب نہ ہوتا. جی ٹھیک. اچھا، یہ جو ہم نے بتائی تھی پہلی بات کہ جو بھی یہ بنایا گیا تھا انسان کے لیے، وہ جو آیت یا جو بھی حدیث آپ نے بتائی، اس میں یہ جو 7 آسمان ہیں ان میں سے مطلب یہ جو اس جس میں ہم ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی، جو 2 جہان جس طرح ذکر آتا ہے، تو وہ جو 2 جہان اور یہ جو 7 آسمان، اس میں کیا ریلیشن ہے؟ مطلب ہم جس یہ جو گیلیکسیز اور اسپیس کو دیکھتے ہیں، ہم کس اس زون میں آسمان آتے کا ہیں؟ لفظ قرآن کریم میں جہاں 7 سماوات 7 آسمان آیا ہے تو یہ جو ہماری جو فزیکل جو یونیورس ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے، یعنی جس کو سائنسی اصولوں کی بنیاد پر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ سائنس اس کائنات کے باہر نہیں دیکھ سکتی ہے. اور وہ جو 7 آسمان ہیں وہ اس کائنات کے باہر ہیں، میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے. اب کچھ لوگ ان کو اسی دنیا میں تلاش کرنا چاہیں، کہہ دے بھائی فلاں جو گیلیکسی ہے پڑوس میں، وہیں آپ رائٹ لیں، وہیں جا کے پہلا آسمان آ جائے گا، لیفٹ لیں گے تو دوسرا. کچھ لوگ تو اس طرح پریسائزلی بتاتے ہیں کہ جی پورٹل سے نکلیں گے، بس سیدھا ایک وہ نیشنل ہائی وے پورٹل نمبر فلاں جا رہا ہے، وہاں سے نکل کے بائیں کریں بس سیدھا سدرۃ المنتہا، ایڈریس تک بتا دیتے ہیں. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں بھائی. اصل تو یہ ہے کہ یہ میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے جن کو سائنس کے اصولوں کی بنیاد پر نہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک. مطلب یہ جو 7 لیئرز 7 آسمان، ہم ان میں سے کسی میں نہیں ہیں اس وقت. یہ ہم جو تو زمین سوال پر ہے ہے نا، ہم تو زمین پر ہے. آسمان اچھا. جو آخری یعنی 7واں آسمان ہے، یا اس کو پہلا کہہ لیں، پہلا آسمان ہے،
وہ ہمارا آسمان ہے، اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان ہے، اس طرح 7 آسمان ہے، ہم آسمان پہ نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بس آخری درخواست یہ جو آپ نے قرآن کی آیت یا جو حدیث بتائی تھیں، اگر وہ کسی طرح کمنٹ میں وہ نمبرز یا کوئی اس طرح دے سکتے ہیں تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اس کا کوئی نمبر جو ہے وہ کامنٹ میں ڈال دے بھائی۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ویاکم۔ جی بنی بوائے، جی بھائی بنی بوائے میوٹ پر ہیں، انمیوٹ کریں بنی بوائے۔ ہیلو جی بھائی۔ ہیلو، ہاں جی، میرا ایک سوال تھا۔ مسلمان ہیں کہ نان مسلم ہیں؟ نہیں، میں ایتھیسٹ ہوں، میں مطلب پہلے کیا کام تھے؟ پہ بلیو کرتا ہوں۔ پہلے کیا تھے ایسا کچھ نہیں، میں ایتھیسٹ ہی ہوں۔ ایتھیسٹ ہی مطلب پیدا پہلے ہوئے تھے؟ نہیں، ایتھیسٹ پیدا نہیں ہوا، اچھا میں تو ہوں، مطلب سناتنی بولتے ہیں نا، ہاں ہاں اس میں تھا، صحیح۔ پر میں بلیو نہیں کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، سناتنی تھے، اب اس کے بعد آپ ایتھیسٹ ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہاں بلیو اب نہیں بولیں۔ کرتا ہوں میں زیادہ کام پہ مطلب کرموں پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں ایسا اچھا سوچتا بھی اچھا، وہ کرم کا نہیں۔ لفظ بول دیا، میں سمجھا جاب واب پہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جاب مطلب ہم کچھ بھی کرتے فزیکلی کسی کو ہم پہنچاتے ہیں یا کچھ کرتے اس پہ تو بلیو کرموں پہ، کرتا ہوں میں۔ یعنی کرموں پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے اس لیے کرم پہ بلیو کرتے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ کا اس میں ایشو نہیں ہے، مطلب اچھا میں جو کام کرتا ہوں اس پہ میں بلیو کرتا ہوں، اس کے حساب سے مجھے جو کیوں؟ کچھ بھی ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس 2 ہاتھ ہے 2 پیر ہے، اس کے حساب سے ہم کام کریں گے، وہی ہم کو ملنا چاہیے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، 2 ہاتھ ہے 2 پیر ہیں تو ہمیں وہی ملنا چاہیے۔ 2 ہاتھ بھائی جانور کے اس کے حساب سے ہم جانور لوگ، کے 4 پیر ہوتے ہیں، نہیں پورے دن تھک ہار مفتی کے صاحب، سو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ ملے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، ہوں، ہمارے پاس ہاتھ ہے پیر ہے، ہم اس کے حساب سے جو کام کرتے ہیں اس کے حساب سے ہمیں ملنا چاہیے نا، جو کچھ بھی ملے گا۔ نہیں کیوں ملنا چاہیے، یہ کس نے بولا آپ سے؟ نہیں بولنے کا کسی نے بولا نہیں ہے، یہ میری ایک سمجھ ہے، ٹھیک ہے، میرا آپ سے کون کوشچن سمجھ؟ الگ ہے۔ بھائی کون دے رہا سمجھیے، کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے مطلب جو میں کام کرتا ہوں اس کے حساب سے مجھے اس کا بینیفٹ ملتا ہے۔ دیکھو ایک دوبارہ اس کو جو ہے غور سے سنو، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جو سوال کرتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو کوئی پھنسا رہے ہیں، سوال کا مقصد ہوتا ہے اسی سوال میں جواب چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی سوال میں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ میں کرم میں بلیو کرتا ہوں، میں نے آپ ہاں سے کرم میں بلیو کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کرم میں کیوں بلیو کرتے ہو؟ آپ کو یہ جواب دینا چاہیے کہ بھائی مجھے کرم میں بلیو اس لیے ہے چونکہ میں مثلا کوئی سپر نیچرل پاور میں بلیو کرتا ہوں، اس نے بولا کہ کرم میں بلیو کرو۔ چونکہ نہیں، یہ اگر تو آپ کے حساب سے ہوا نا۔ ویٹ لیٹ می کمپلیٹ، ایک پاسبلٹی یہ ہے، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بس کرتا ہوں، تو بس کرتا ہوں یہ کوئی دلیل نہ ہوئی۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ کرم کا بدلہ ملنا چاہیے، یہ بدلہ آپ کو کون دے گا؟ گورنمنٹ دے گی، کوئی دوسرا بندہ دے گا، یا کوئی سپر نیچرل اینٹی دے گی؟ کون دے گا جس بدلہ؟ کا ہم کام کس سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کرم کے جس بدلے؟ کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، غلامی میں زندگی گزارنا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلامی میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو میرے بھائی یہی ہوا کہ اگر آپ کو کرم کا بدلہ دوسرا ہی بندہ دے گا تو دوسرے بندے کا آپ کام کریں گے تو کرم کا بدلہ ملے گا نا، اور جب آپ اس کا کام کریں گے تو غلام ہے آپ اس کے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم آپ کے حساب سے چلتے ہیں، آپ بول رہے کہ آپ کسی تو پھر نہیں سپر نیچرل نہیں پاور نہیں میں نہیں 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 بلیو نہیں، کرتے ہو، اس ہولڈ لیے آن آپ ہولڈ ایسا آن، بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کے تھاٹ پروسیس کو ذرا سا چیک کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کرم کا بدلہ کون دے گا آپ کو، آپ نے کہا انسان دیں گے، تو بھائی آپ انسان کے غلام ہیں، اور یا پھر کم سے کم میں آپ سے بہتر اس معنی گر ہوں کہ میں انسانوں کا غلام نہیں ہوں، میں ایک سپر نیچرل سپریم بینگ اینٹی کا غلام ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس میں فخر ہے، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف آرگیومنٹ میں یہ مان لوں، فور دا سیک آف آرگیومنٹ
کہہ رہا ہوں, ورنہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل 100% بیونڈ اینی ڈاؤٹ ایمان رکھتا ہوں خدا پر. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ ایک انسان جو سپر نیچرل اینٹی پر بلیو کرتا ہے, مرنے کے بعد پتا چلا کہ سپر نیچرل اینٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیا فار دی سیک آف آرگیومنٹ, اس نے سپر نیچرل اینٹی پر بلیو کرنے کی وجہ سے کبھی انسانوں کی غلامی نہیں کی اور وہ مر گیا. وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس نے سپر نیچرل اینٹی کو کبھی مانا ہی نہیں اور اس نہ ماننے کی وجہ سے دوسرے انسانوں کی غلامی میں پوری زندگی گزار دی؟ کون دونوں میں بہتر ہے؟ دونوں میں ابھی بہتر ایسا بولے تو جو چلو آپ کے حساب سے مانتے ہیں کہ جو سپر نیچرل اس میں اینٹی میں بلیو کرتا ہے نا وہ برابر ہے, ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے, برابر نہیں, بہتر ہے, بہتر ہے وہ, ٹھیک ہے. ہاں ابھی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا اس لیے میں لائیو چیٹ پہ آیا ہوں. بات ختم ہو گئی, اچھا چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہاں بات ختم ہو گئی, چلو ٹھیک ہے, اسی میں عافیت ہے, میں مان لیتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے, اسی میں عافیت ہے, عافیت اسی میں ہے, اکیلے میں پھنس گیا, حالانکہ مقصد پھنسانا نہیں ہے, مقصد صرف بات کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, میں پھنس گیا, میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. نہیں بھائی پھنسانا نہیں ہے مقصد, لیکن چلو آپ کو اسی پھنسنے میں مزہ آ رہا ہے, یہی آپ کے کرم کا بدلہ ہے تو اس کو کرم کا بدلہ مان لو. ہاں ٹھیک ہے. ابھی ایک لڑکا ہے, دو لڑکے, چلو دو لڑکے, ہاں دو لڑکے ایک ورشپ کر رہا ہے کسی گاڈ کی یا کسی خدا کی, چلو ورشپ کر رہا ہے, دوسرا ریپ کر رہا ہے. ہاں وہ ایک ریپ کر رہا ہے, وہی والا سوال. ہاں بات سنیے, جو آپ نے بات کہی ہے نا وہ بہت لوگوں کو چبھی ہے, اس لیے میں یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں, اس میں سے آپ کو کون زیادہ اچھا لگتا ہے؟ میرے اچھا لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ بات ہو رہی خدا کی. جو سوال مجھ سے کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کس کو زیادہ سزا ملے گی اور میں کس کو سزا دوں گا, میں کس کو روکوں گا. اسی میں نے جب دوسرے ہفتے میں سوال کیا گیا, اسی لیے میں نے اس ویڈیو کو ایک کر کے پیش کیا تاکہ پورا کانٹیکٹ سامنے آ جائے. میں کس کو روکوں گا؟ میں ریپسٹ کو روکوں گا. آئیڈل ورشپر کو کون روکے گا وہ خدا جانے. مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال ان کا کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ ریپ کر رہا ہے. آپ تھرڈ پرسن آپ چپ رہیے, ہم دونوں یہ نہیں, اس طرح کا نہیں, ہم دونوں کے بیچ ایسے نہیں بات کرتے میرے بھائی, ایسے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے آرام سے بات سن لیجیے, ایک منٹ سنیں, ایک منٹ, ٹھیک ہے بنی بھائی, ایسے بات نہیں کرتے, آرام سے بات کریں گے نا یہاں بیٹھ کے. تو آپ نے سوال کیا, بات آرام سے ہی کریں گے, آپ بیچ میں مت ٹوکیے بھائی صاحب, آپ بیچ میں مت ٹوکیے. بھائی کوئی ٹوک نہیں رہا ہے, ہیلو آپ سے بات کر رہے ہیں, اور یہاں پینلسٹ کو حق ہے کہ آپ سے جو بھی چاہے گا بات کرے گا. آپ ہمارے اصول ڈکٹیٹ نہیں کریں گے, وی ول ڈیسائیڈ کہ کون کب بات کرے گا, آپ نہیں روکیں گے ہمیں, ورنہ پھر بات نہیں ہو پائے گی آپ سے. تو ڈسکشن ہم دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے نا؟ نہیں, ڈسکشن ہم سب کے بیچ میں چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے حساب سے کون صحیح ہے, جو بت پرستی کرنے والا صحیح ہے یا ریپ کرنے والا صحیح ہے؟ آپ کے حساب سے پوچھ رہا ہوں میں, اللہ کے حساب سے نہیں پوچھ رہا ہوں. ہاں میرے حساب سے دونوں ہی غلط ہے. بالکل دونوں ہی غلط ہے. ہاں مفتی صاحب آپ کے حساب سے کیا صحیح ہے؟ بالکل دونوں غلط ہے. اس کو ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, دونوں غلط ہے نا مفتی صاحب, دونوں غلط ہے نا. آپ کے حساب سے بھوت پرستی غلط ہے اور ریپسٹ بھی غلط ہے. وہ ریپسٹ والا جواب تو آپ نے پہلے ویڈیو میں دیا ہے, پر میں بول رہا ہوں ابھی جو آپ کے مذہب کے لوگ, میں کسی کو غلط نہیں بول رہا ہوں, آپ کے مذہب کے لوگ جو کعبہ میں جاتے ہیں ادھر جو پتھر کو پوجتے ہیں, وہ آپ کے حساب سے چلو بھائی, ارے بھائی کمال کر دی اس نے, یعنی اتنی محنت کی بات کی اور جا کے پھر وہ لو آئی کیو لیول والا سوال. مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ایتھیسٹ بن کے تھوڑی سی کچھ آئی کیو لیول میں اضافہ ہوا ہوگا, یہاں تو آپ اور مزید نیچے گہرائی میں چلے گئے. چلے ہو گیا کام. اتنے فالتو سوال کے اوپر بات کرنا بیکار ہے. اس کے اوپر جو ہے 10 مرتبہ ہم جواب دے چکے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی جو سن رہے ہیں پریشانی ہوتی ہے, یعنی ہم کسی کو اگر ریموو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں, میں پہلے ہی بتا دوں ڈسکلیمر کے طور پر کہ ہمارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے, 2 سیکنڈ میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن آتے کیا ہیں, یہ سناتنی ہوتے ہیں, آ کے کہیں گے ہم ایتھیسٹ ہیں. کیوں؟ عاصم بھائی نے ایک زبردست بات کہی تھی اور مجھے وہ یاد ہے, اور میں اس کو ایز اے ریفرنس انہی کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں کہ ہندوازم میں یا سناتن دھرم میں ایک چیز کی بڑی کمی ہے, اور وہ ہے عقیدے کی. ان کا جو پورا سسٹم ہے وہ عمل کے اوپر یعنی کرم کے اوپر بیس کرتا ہے. عقیدہ کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی مانیتا کچھ بھی ہو سکتی ہے, آپ کا فیتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب سناتنی ہمارے یہاں آتے ہیں کہ جی ہم ایتھیسٹ ہیں. ایک مسلمان
ایک مومن اگر پرٹینڈ بھی کرے نا کہ میں ایتھیسٹ ہوں تو وہ واقعی وہ اسلام سے خارج. یہ چیز اتنی سینسٹیو ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھیل کھیل میں بھی کافی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, ہاں جان کا خطرہ ہو تو بات الگ ہے, ہم کھیل کھیل میں بھی یا کسی کے سامنے جو ہے وہ محض اپنے آپ کو کافر دکھلائیں تو کافر نہیں ہو سکتے. یہ بھی نفاق ہے اور انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے والا ہے. یہ اتنا زیادہ اہم مسئلہ ہے. لیکن سناتن دھرم میں چونکہ عقیدہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے یہاں کچھ بھی بن جاؤ اور سب چیزیں ٹھیک ہیں. تو آتے ہیں کہ جی میں سناتنی ہوں, میں ایتھیسٹ ہوں, میں پہلے سناتنی تھا, اب خود ہی مان لیا کہ جی ہاں جی میں پھنس گیا. اس کے بعد اب آپ نکال کر لائے وہ اور کہاں لے کر کے چلے گئے کہ کعبے کی جو مسلمان پوجا کرتے ہیں, حالانکہ کعبے کی پوجا نہیں ہوتی اور اس کے اوپر 10 مرتبہ ہم اس کا جواب دے چکے ہیں. تو ہم کسی کو نکالتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اب آگے ٹائم ضائع کر رہا ہے. باقی آپ کے علم میں اور ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. چلیں آگے بڑھیں. قاضی صاحب جی, قاضی صاحب جی السلام علیکم. am I audible enough? جی ہاں confirming. جی جی مفتی صاحب ایک کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو سورہ عصر. اس میں جو نجات کے 4 پوائنٹس ہیں اس میں مجھے باؤنڈری سمجھنی تھی ریلیٹڈ ٹو جہاں پہ ذکر ہے حق بات کہنے کا. سو اس کی جو باؤنڈری ہے ان ٹرمز آف کیا وہ صرف دینی معاملات پہ ہے یا وہ دنیا پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ سورہ عصر کی جو تھیم ہے وہ ہے انسان کا خسارہ انلیس یہ کہ وہ 4 باتوں پر عمل کر لے. ٹھیک ہے, ان الانسان لفی خسر. اچھا, یہ جو اصل خسارہ ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق آخرت کے خسارے سے, دنیا کے خسارے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں لیکن آخرت کا خسارہ دنیاوی باتوں سے ہوگا, یعنی اگر دنیا میں آپ ایسے 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 کریں گے تو آپ کا آخرت کا خسارہ ہے, اور ایسے ایسے نہیں کریں گے تو آپ آخرت میں آپ کی نجات ہے. تو اب جب حق بات کی بات آتی ہے الا الذین آمنوا, انلیس یہ کہ وہ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو حق کی بات کہی اور پھر ایک دوسرے کو صبر کے لیے تسلی دی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, چونکہ جب حق کی بات کریں گے تو صبر کرنا پڑے گا. اب اس کا تعلق دینی معاملات سے ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نزدیک دین اور دنیا کوئی الگ الگ ڈومین نہیں ہے کہ ہم دین کو یا دنیا کو دین سے الگ کر کے دیکھتے ہوں. بہت سے دنیاوی بلکہ 99% جو دنیاوی معاملات ہیں ان کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ دین سے ہے. تو اگر آپ دنیا کے معاملات میں بھی حق کی بات کر رہے ہیں تو دراصل یہ دین کے ہی معاملے میں حق کی بات کرنا ہے. مفتی صاحب فالو اپ کوسچن ان دس کہ جیسے دنیا کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں, فار ایگزامپل سرٹن انفلوئنسز ہوتے ہیں آپ کے پولیٹیکلی یا اینی ادر تھنگ ان دیٹ اسپیکٹ. سو اس میں یہ بہت ساری چیزیں سبجیکٹو ہو جاتی ہیں. سو کوئی سرٹن ڈیٹا کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. سو اس میں آپ کے جو ارد گرد کی آپ کی ایک کمیونٹی ہے, آپ اس میں کس طرح وہ کیا اس پہ آپ خاموشی اختیار کر لیں ڈس ایگریمنٹ پہ, یا وہ جو چیزیں میرے بھائی سبجیکٹو ہوتی ہیں وہ بھی ڈیفائنڈ ہے کہ کون سی چیزیں سبجیکٹو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک انسان کو اپنے آپ سے, یعنی ایک حدیث ہے جو ذہن میں آئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استفتی قلبک, کہ اپنے دل سے فتوا لو, اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تمہیں صحیح لگ رہا ہے. جو صحیح لگ رہا ہے نا تمہیں ایسے موقع پر کہ جہاں گائیڈنس بالکل واضح نہیں ہے قرآن و سنت میں, تو ایسی صورت میں اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے. دل اگر اطمینان کر رہا ہے تو وہی حق ہے, اور اگر دل بے چین ہے تو وہ حق نہیں ہے. اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ قرآن و سنت میں آپ کو گائیڈنس نہیں ملی. تو جہاں سبجیکٹو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی گائیڈنس ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں. اینڈ فائنل کوسچن ان دس ایسپیکٹ مفتی صاحب, آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے, سو کچھ سینسیٹیو آڈینس ہے پر سے کہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے ود یور پیرنٹس اور یور ٹیچرس, تو وہاں پہ خاموشی بہتر ہے یا وہاں پہ آپ اپنی بات رکھنا بہتر ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ سینسیٹیو بھی ہے اور سبجیکٹو بھی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی خاموشی سے آپ ایک دوسرے فرض, آپ کا دوسرا فرض متاثر ہو رہا ہے نا, مثلا آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے, واٹ ایور جو بھی ہے نا, آپ کی فیملی لائف متاثر ہو رہی ہے, جاب متاثر ہو رہی ہے, کچھ بھی, تو آپ کو بولنا چاہیے اور صحیح انداز سے بولنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کوئی چیز متاثر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو خاموشی بہتر ہے. تو یہاں پر بھی اپنی ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے. اور بولنے کا مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کو سزا دے رہے ہیں یا اس کو آئینہ دکھا رہے ہیں یا اس کی توہین کر رہے ہیں. بولنے کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا. آپ نے لیکن آپ کی پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے.
जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मुफ्ती साहब। एंड फाइनल रिक्वेस्ट, if it is possible for you, so I've sent an email to कैसर भाई, so अगर आप मुझे सिर्फ उनको ये बता दें कि वो ईमेल पे if he can respond, that'll be कल वो perfect. स्ट्रीम करेंगे, आप उनकी उस पे जाके कमेंट में उनको रिमाइंड कर दीजिएगा। I'll do that. Thank you मुफ्ती साहब। प्लेयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चंद मिनट रह गए भाई, जल्दी जल्दी निपटा लें। कहाँ चले गए? अच्छा, आतिफ रैयानी गायब हो गए। ओके, तो ये कौन है भाई? सैयदना याहिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मुफ्ती साहब, कुछ सवालात है आपसे। एक सवाल कर लें जल्दी से। एक ही सवाल है, तो 5 मिनट में मैं अपना सवाल कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप अपना 5 मिनट में सवाल कंप्लीट करेंगे? जी, अभी तक तो वो लोग 5-6 मिनट से ज्यादा ले रहे थे और इतने यूजलेस सवाल कर रहे थे, दिमाग पक गया सीरियसली। नहीं, 5 मिनट में पूरा डिस्कशन कर लें। सवाल ही 5 मिनट का होगा तो जवाब तो 35 मिनट का आएगा ना भाई। मेरा सवाल वैसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कैसा सवाल है? वो सवाल नहीं भी सवाल नामा है। सवाल नामा नहीं है, सवाल है बस। 5 मिनट से कम भी लग सकते हैं, तो आप सुन लीजिए। शुरू करें बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। तो मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब की, मसलन आपने एक गुलाम रखा है अपने यहाँ, ठीक है ना? आपने लेट्स सपोज एक गुलाम रखा है, ठीक है ना मुफ्ती साहब? तो आप उस गुलाम को जब भी कोई काम करने को कहते हो, तो वो गुलाम क्या करता है, वो गुलाम आपके सामने कभी खड़े हो जाता है और आपका नाम बार बार बोलना रिपीट कर देता है, ठीक है ना? आप उस गुलाम को कहते हो कि पड़ोसी के घर कोई काम करने जाए या बाहर जा, वो मतलब क्या करता है, वो शख्स बार बार क्या करता है, कभी आपके सामने सजदे करता है, कभी आपके सामने खड़े हो जाता है और मतलब आपका नाम बार बार जपता है, मतलब बार बार आपका नाम बोलता रहता है, ठीक है ना? तो मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हम भी तो अल्लाह ताला के गुलाम है, आपका उन लोगों के मुतल्लिक क्या कहना है जो लोग दिन रात अल्लाह ताला के अहकाम को पढ़ते हैं, कुरान मजीद को दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो अहकाम अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें मतलब दिए हैं, जैसे कहीं पे चोरी हो तो चोर के हाथ काट दो, जिना हो तो उसको रजम कर दो, जैसे अल्लाह ताला सूरह मायदा में फरमाते हैं 45, 46 और 47 आयत में, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लहु फौलाइका हुमुल काफिरून, जो लोग फैसले नहीं करते उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाजिल किए, वही लोग काफिर है। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लहु फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो फैसले नहीं करते उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किए, वही लोग जालिम हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते और हमने अहले इंजील को ये हुक्म दिया था कि तुम लोग सैयद कुतुब की किताब में पढ़ा था ये या शेख तकीयुद्दीन अन्नभानी की? जी, शेख तकीयुद्दीन अन्नभानी की किताब में पढ़ा था या सैयद कुतुब साहब की? जी, मैंने मौलाना मौदूदी की किताब में पढ़ा था। मौलाना मौदूदी की किताब में, ठीक है, सही है, बहुत बेहतर है। तो आगे थोड़ा सा रह गया मुझे। नहीं, वो पता चल गया, वो आगे की पूरी हिस्ट्री पता चल गई है, मैं आपके साथ हूँ। बस एक लास्ट में पॉइंट रहा, वो आप सुन लीजिए मेहरबानी करके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा आपसे मेन सवाल ये है मुफ्ती साहब, मैं लिटरली आपके सारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ, वल्लाही अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, चाहे आप हो, शेख उस्मान हो, अली दावा भाई हो, मोहम्मद इजाब हो, आपकी तस्वीरें देखता हूँ क्योंकि आप मतलब दीन को फैला रहे हो, अल्लाह ताला की बातें करते हो, तो मैं आपकी तस्वीरों को अल्लाह पाक की कसम चूमता हूँ इस वजह से। लेकिन मेरा देखो इख्तिलाफ करने का मेरा आप लोगों से हक है। देखो मुफ्ती साहब, आप मेरी बात सुनो, अगर कोई किसी जगह पे अल्लाह ताला के निजाम को कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस शख्स के मतलब खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हो, इंस्टेड कि आपको उसको एंडोर्स करना चाहिए उस शख्स को, मतलब आगे उसको सपोर्ट करना। अब सुन लीजिए, अब आपने अपनी पूरी सुना दी ना, सुन लीजिए जी। क्या मैंने कभी ये बोला है कि इस्लामी निजाम को कायम करना गलत है? नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला। होल्ड ऑन, अब साथ में चलेंगे, मैंने बहुत सब्र से सुना है, अब हम साथ में चलेंगे ताकि मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि मैंने कितनी ही मर्तबा ये बोला है कि इस्लामी मुमालिक में, मुस्लिम मुमालिक में इस्लामी निजाम को कायम करना फर्ज है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम है कि मैंने बोला है?
جی میں مطلب میں نے یہ والی نہیں سنی جو آپ نے پہلے بولا، تو وہ میں نے مطلب کافی مرتبہ آپ کے اس میں مطلب آپ نے کبھی نہیں ایسا بولا کہ مطلب کوئی اسلامی قانون نہ نافذ کرے. ٹھیک، میں نے بولا کہ مسلم میجورٹی علاقوں میں اسلامی نظام کو قائم کرنا فرض ہے. جی تو اب میں مخالفت کہاں کر رہا ہوں؟ میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ فرض ہے. آپ اچھا ایک منٹ، اب آگے بڑھیں. آگے بڑھیں. کٹ گئے تھے. میں نے بولا کہ اسلامی نظام کا قیام ان ممالک میں فرض ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر مسلمان میجورٹی میں. اچھا اب آگے بڑھیں. اب ایک بندہ نظام کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسلامی نظام، اسلامی نظام، اور میں آپ کو ایک تھاٹ پروسیس دیتا ہوں، ایک تھاٹ پروسیس، ٹھیک ہے، بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ. اور یہ جو تھاٹ پروسیس میں آپ کو دے رہا ہوں نا، عاصم بھائی یہاں موجود ہیں، وہ فوری طور پر سمجھ جائیں گے کہ یہ تھاٹ پروسیس میں کیوں دے رہا ہوں. میں اور جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم دونوں، جو ہمارا ایک پبلک گیٹ اپ ہے اس میں ہم امریکہ یا کینیڈا کی سڑکوں پر نکلتے ہیں دونوں. جی مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک لے مین، ایک نان مسلم کس کو دیکھ کے سمجھے گا کہ مسلمان کون ہے؟ اوبیسلی آپ کو، بلا شبہ آپ کو. ٹھیک، اب مجھے دیکھ کر ایک آدمی مسلمان سمجھ رہا ہے کہاں پر؟ ایک کفار کے ملک میں، ٹھیک ہے، جہاں مسلمان کم ہیں اور غیر مسلم زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے بندے کو جو دن رات اسلامی نظام کی بات کر رہا اس کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں سمجھ رہا اس کو. کہاں پر؟ کفار کے ملک میں. اب بتائیں کہ انفیریئرٹی، جو انفیریئر سائیکالوجی کا شکار کون ہے؟ وہ کہ جو ایک سپیریئر قوم کا، جو بظاہر سپیریئر ہے، اس کے لباس کو، اس کی وضاقتہ، اس کا انداز، اس کا طرز زندگی اپنا لے، یا وہ جو ان کے درمیان رہ کر اپنے طرز زندگی، چاہے آپ اس کو اسلامی لباس نہ کہیں لیکن مسلمانوں کا لباس تو ہے، وہ اپنے مسلمانوں کے لباس پر قائم رہے. تو کون ہے بھائی انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ؟ جی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مفتی اچھا ابھی نہیں، ابھی جو ہے نا میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ کی بات کاٹنا ہے، تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. اسلامی نظام کا تعلق نا صرف ریاست سے نہیں ہے کہ ایک آدمی، حالانکہ وہ ایک اہم چیز ہے کہ ایک آدمی صدر بن جائے، اور جناب اسلامی نظام یہ گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک چلتا ہے. ایک آدمی کی زندگی میں اسلام نہ ہو بظاہر، ہے نا، اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو پوری سوسائٹی میں اسلام نافذ کروں گا، تو آپ اس سے نیچرلی یہ سوال کریں گے بھائی پہلے تو اپنے اوپر تو کر لے، اس کے بعد اوپر پوری سوسائٹی میں لے آنا. اس کے باوجود بھی میں مسلم میجورٹی سوسائٹی کے تعلق سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں اسلامی نظام پورا اوپر سے لے کر نیچے تک لانا فرض ہے. اور جو لوگ اس تعلق سے گفتگو نہیں کرتے ہیں یا جو اس کفریہ نظام سے متفق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی زبردست پوچھ ہونے والی ہے. بالکل بات ختم. نہیں مفتی صاحب، جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا زبردست کام کر کے گیا. اگر آپ اہل حدیث علماء کو اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے علماء ایسے ہیں وہ ان کو مطلب ڈائریکٹلی کافر بولتے. میری کتنی بار دیکھیں، میرے تعلق سے بات کریں، وہ کون کس کو کافر بول رہا ہے اس پر کسی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، چونکہ اس امت میں آلریڈی ہر ایک بولتا آ رہا ہے ایک دوسرے کو ڈزنٹ میٹر. مفتی صاحب بات تو اسلامی نظام کی ہے نا، وہ تو اسی چیز آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، آپ نے آ کر میرے بارے میں سوال کیا کہ میں آپ یوں کام کر رہے ہیں اور آپ کی تصویر کو چومتا ہوں فلاں کا. آپ ایک بندہ اسلامی نظام کی بات کر رہا ہے، آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا کہ میں اسلامی نظام کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ جو کرے گا میں تو اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں. جو اسلامی نظام کی مخالفت کرے گا، کون ہے بھائی ایسا مسلمان ہوگا جو اسلامی نظام کی مخالفت کرے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ جو بار بار اسلامی نظام کرتے ہیں اور اس نظام کا نہ تو آپ کو پتا ہے اور نہ آپ کے پاس روڈ میپ کلیئر ہے کہ جی 22,000 بندوں کو کے ذریعے ہم جو ہے دنیا چینج کر دیں گے. ابھی میری ایک پوڈ کاسٹ ہے جو قیصر بھائی کے ساتھ ہوئی ہے ریکارڈ، اور شاید قیصر بھائی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ان کے چینل کے اوپر ابھی تک نشر نہیں ہو سکی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ریکارڈنگ اس کی مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں خاص جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے نظریے کو کہ کیسے اسلامی نظام آئے گا، کیا وہ واقعی ریئلسٹک ہے یا نہیں، اس پر گفتگو ہوئی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. تو ہمیں کسی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، لیکن آپ اگر بات کریں گے تو آپ صحیح کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں. بالکل جی یہی ہے مفتی صاحب، بس یہی بات پوچھنی تھی. بٹ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، مہربانی کر کے مطلب آپ کو مطلب سنتے ہیں، ہم کشمیر میں بھی آپ کو سنتے ہیں، پاکستان میں بھی آپ کو سنا جاتا ہے، اتنے ممالک میں آپ کو سنا جاتا ہے. آپ اس چیز کو مطلب تھوڑا سا، جیسے ایتھیزم پہ آپ کام کر رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے آج کل مسلمانوں کے درمیان یہ ایک چیز بھی ہے نا
جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میری آپ سے درخواست رہے گی کہ مطلب آپ مہربانی کر کے اس چیز پہ مطلب ویڈیوز ریکارڈ کرا دیں, لیکچر اس چیز پہ دے دیں کہ اسلامی نظام کیوں. آپ کو پتہ ہے کشمیر کی بات کر لوں, کتنا زنا عام ہو رہا ہے. پاکستان میں ہماری مسلمان بہنیں ہیں, وہ مسلمان بھائی, زنا چل رہا ہے, شراب خانی چل رہی ہے, چوریاں چل رہی ہے, کہیں پہ کوئی انصاف نہیں ہے. لیکن کوئی بولتا ہی نہیں, کوئی مطلب اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم جو پاکستان میں آج مطلب اتنے ہائر لیول پہ پولیٹکس میں بیٹھے, چاہے وہ پولیٹکس میں ہو چاہے وہ آرمی میں ہو, میں سمجھتا ہوں پولیٹیشین آج کل جو ہمارے پولیٹکس میں مفتی طارق مسعود صاحب کو ہونا چاہیے, طارق جمیل صاحب کو ہونا چاہیے, آپ کو ہونا, کیونکہ یہ لوگ انصاف ہونا چاہیے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے, جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں. میں اسلامی بول رہا ہوں مفتی صاحب آپ کو, میں اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں. اس اسلامی نظام میں ہمارے ہیڈ ہونے چاہیے, ہمارے خلیفہ ایسے لوگ ہونے چاہیے, آپ جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اتنی سمجھ دی ہے. لیکن اب اگر کوئی انسان کوشش کر رہا ہے اس چیز کو کرنے کی, میرا یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, محض کسی کے بول دینے سے کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, اس کو کوشش کرنے والا نہیں کہا جاتا. دیکھیں, ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو نماز پڑھنا سکھاؤں گا, ٹھیک ہے, اور آپ بہت خوش, بھائی مجھے نماز پڑھنا سکھائے گا, اور آپ کو وہ مندر میں لے جا کے ماتھا ٹکوا دے بدھ کے سامنے, تو کیا آپ کہیں گے یار نماز, وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں اعتراض کر رہے ہیں, نماز پڑھنا سکھلا رہا ہے نا, وہ ظاہر سی بات ہے وہ نماز نہیں ہے. نظام کی جو بات کر رہا ہے اس کو اپنا منہج کلیئر کرنا پڑے گا کہ کس منہج کے ذریعے آپ اسلامی نظام لے کر آنا چاہتے ہیں, وہ کیا منہج ہے. آپ نے منہج ہی کلیئر نہیں کیا, آپ کو پورٹلوں سے فرصت نہیں ہے, پورٹلوں کے ذریعے آپ اسلامی نظام لائیں گے. میں سمجھ گیا آپ کا جواب. جب آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے تو جیسے مطلب میں کشمیر کی بات کروں, وہاں مطلب ایک آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ کوئی روڈ میپ ہے, بلکہ آپ کا جو بھی روڈ میپ ہے وہ آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو تباہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. یعنی آپ پہلے کہتے کہ نہیں پہلے سب کو تباہ کر دو, اس کے بعد میں اپنی بات کہوں گا, اس طرح نہیں ہوتا بھائی. میں سمجھ گیا, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. بس اتنی سی درخواست کروں گا کہ آپ مطلب جیسے باقی چیزوں پہ اتنی ویڈیوز آپ ریکارڈ کراتے کہ یہ چیز ریکارڈ کرا دے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں کیوں اسلامی نظام ضروری ہے. اس پہ چلیں, جزاکم اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ بھائی. اگر میں اب اسٹریم ختم نہ کروں تو ہوٹل والا مجھے ایکسٹرا چارج لگا دے گا. تو میرے خیال سے مجھے یہاں بس کر دینا چاہیے ویسے بھی. اور اچھا, یہ ایک بندہ بیچارہ ذوالقرنین, تم مجھے میں دیکھ رہا ہوں کئی مرتبہ ٹرائی کر چکے ہو, تو چلو میں لاسٹ کالر کے طور پر لے لیتا ہوں. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے مکان کے بغیر, لیکن کچھ ارے اتنی پھونک مارو گے تو اڑ جائیں گے. چلے کوشش کرتا ہوں. ہاں تھوڑا زور سے. ہاں, کہ اللہ مکان کے بغیر موجود ہے, لیکن کچھ روایتیں ہیں جو لگتا ہے جس سے کہ اللہ مکان کے ساتھ ہے. ہاں وہ لگتا ہی ہے, وہ لگتا ہی ہے. آپ نے کہا کچھ روایت ایسی سے لگتا ہے, بس وہ لگتا ہے, لگنا ضروری تو نہیں ہوتا. اسکرین شیئر کر سکتا ہوں روایتوں کی؟ نہیں شیئر کر سکتے, بس یہی بتا دیں. اچھا, حوالہ دے سکتا ہوں. ہاں حدیث بتا دیں. کتاب اسماء و صفات امام بیکی کی جلد ثانی اور روایت نمبر 855. حدیث بتائیں, حدیث آگے. اس میں ہے, ایک منٹ تھوڑا مائک دور کر لیجئے بھائی. عن ابن مجاہد قال بین السماء, اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فلما رہی مکانہ وسماء سریر الکرم, یہاں پہ مکانہ کے لفظ ہے اور ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہی ہے. مجاہد صحیح ہے. تو عربی تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ, آپ نے شاندار عربی پڑھی ہے. ایک لفظ ہے مکان اور ایک لفظ ہے مکانہ, دونوں کے روٹ لیٹرز جو ہیں ایک ہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. مکان کا لفظ مکانتن کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے. ایک لفظ مکان کے معنی آتے ہیں اسپیس, جگہ, اور مکانتن کے معنی آتے ہیں مقام. ٹھیک ہے, اب مثلا مقام ہی کو دیکھ لیں. مقام کے معنی کیا آتے ہیں؟ مقام کسے کہتے ہیں؟ جگہ نہیں, کھڑے ہونے کی جگہ, خالی جگہ نہیں, کھڑے ہونے کی جگہ, جہاں انسان قیام کرے وہ مقام ہے. اچھا میں آپ سے کہوں بھائی ان کا مقام تو بہت بلند ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے؟
وہ نہیں بنتا اس میں، کیونکہ روایت نہیں، مقام بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ آسمان میں کھڑا ہے، سیڑھی کے اوپر چڑھا ہوا ہے. مقام کا مطلب ہے کہ اس کا اسٹیٹس بڑا بلند ہے نا، اس کی پوزیشن سوسائٹی میں بہت بلند ہے، یہ ہے مقام. تو اب مقام کا لفظ اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے، جو کہ ایک نان ٹینجیبل چیز ہے، یعنی اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہاتھ لگا کر دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ سب نہیں کر سکتے، اس کے باوجود آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، اس کے لیے مقام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مقام کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. ایسے ہی مکان اور مکانہ دونوں کے معنی پوزیشن، اسٹیٹس، مقام کے لیے آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام خداوندی کا ادراک ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے دیکھ لیا کہ اچھا وہ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ باللہ. اچھا ایک اور روایت بھی ہے، وہ امام ذہبی کی کتاب العلوم میں، اس میں ہے کہ عرش جو ہے وہ قدموں کے اللہ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. ٹھیک، تو اس سے کیا مکان لازم نہیں آتا؟ نہیں، اس سے بھی لازم نہیں آتا. ارے یہ کیا ہوا؟ اچھا، اب میں آپ کو جو ہے نا ایک اصول دے رہا ہوں، اس اصول کو آپ ہر جگہ اپلائی کر دیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید رہے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے متشابہ صفات یا الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ تو اس کی تمام صفات متشابہات ہی ہیں، ہم کسی بھی صفت کی حقیقت کو نہیں جان سکتے مکمل طریقے سے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت سے الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ الفاظ جسم کے لیے یا اسپیس کے لیے، جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ ہے، پیر ہے، اصبع انگلی ہے، وجہ چہرہ ہے، اور اس طرح بہت ساری صفات ہیں. دو اصطلاحات یاد رکھیں، ایک ہے مبدا اور ایک ہے غایہ. مبدا کے معنی آتے ہیں علت، کاز، اور غایت کے معنی آتے ہیں پرپس، آبجیکٹو، مقصد، جو آپ اچیو کریں گے. جب ہم کوئی صفت انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ید یعنی ہاتھ، یا چہرہ، یا کان، یا ناک، اس سے انسان کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو مبدا اور غایت دونوں مراد ہوتے ہیں. یعنی ہمارے کان اس لیے ہیں تاکہ کان کے ذریعے ہم چیزوں کو سنیں، ناک کے ذریعے ہم چیزوں کو سونگھیں، ہاتھ کے ذریعے ہم چیزوں کو ٹچ کریں. جو ذریعے ہے یہ ہے مبدا، اور ٹچ کرنا، سونگھنا اور آواز کو محسوس کر لینا، جان لینا، آواز کا ادراک کرنا، یہ ہے غایت، یعنی اس کا مقصد. یہی الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہاں مبدا مراد نہیں ہوتا، بلکہ صرف غایت ہی مراد ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہے اور اس کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، نہیں، بس اللہ سن رہا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ یعنی ہماری زبان میں، ہماری زبان تو لمیٹڈ ہے، چونکہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، ہمارا علم لمیٹڈ ہے. ہمیں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہم مبدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، غایت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو صرف غایت کے لیے استعمال کریں گے، مبدا کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ اصول اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا اور ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام متشابہ احادیث کے تعلق سے آپ کو کبھی کوئی الجھن کا آپ شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بس اصول اپلائی کر کے اس روایت کا مطلب ہی بیان کر دیں تو بس اب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا اور غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، اصول کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. چلیں، جزاکم اللہ خیرن. آج کے لیے اتنا ہی، اور میں نے جیسے کہا تھا کہ 2 گھنٹے آج میں کر پاؤں گا اسٹریم. اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. غالباً رمضان سے پہلے ایک اور اسٹریم باقی ہے، اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں رمضان شروع ہو چکا ہوگا، تو رمضان میں تو ہماری اسٹریم ہوتی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو میں رمضان میں کوئی پروگرام کروں گا کہ نہیں، جیسا کہ میں گزشتہ 1-2 سال سے کرتا آ رہا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری مصروفیت کتنی ہے، اگر کچھ خالی ہوا تو کر دیں گے، ورنہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی. تمام احباب کا شکریہ کہ جو شروع سے اسٹریم کے آخر تک ساتھ میں رہے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.